قبر اعلان کر کر کے کہتی ہے، او غافل انسان، او دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں رہ کر کے، او دنیا میں کھو جانے والے انسان، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ ایسے ہی شاندار بیان دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں علی اسلامک دنیا کو، گھنٹی دبائیں، اس کے بعد آل پر کلک کریں۔ قبر جب بندہ زندہ ہوتا ہے تب بھی پکار پکار کے کہتی ہے، او دنیا میں رہ کے غفلت میں زندگی گزارنے والے، تیرا ایک گھر میں بھی ہوں، میرے اندر آنے کی بھی تیاری کر۔ قبر سے پکار پکار کے کہتی ہے، لیکن وہ سنتا نہیں ہے اس کی پکار کو، اور وہ غافل ہو کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں قبر سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ مرنے کے بعد جو برزخی اس کی زندگی شروع ہوتی ہے بندے کی، اس میں سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا زینہ قبر ہے۔ اگر اس کے قبر کے مراحل صحیح سے طے ہو گئے، اور اگر اس نے قبر کی رات صحیح سے گزار لی، اور اگر قبر کی منزل میں وہ کامیاب ہو گیا، تو آگے کی منزلیں بھی آسان کر دی جاتی ہیں۔ معزز سامعین، اگر قبر کی منزل ہی میں وہ مار کھا گیا، قبر کی منزل سے پار نہ ہو سکا، قبر ہی کے سوالات میں الجھ گیا، تو پھر آگے کی منزلیں اس کے لیے اور دشوار ہو جاتی ہیں۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ پہلے ہی رات جب اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو اسے سزا اور جزا کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے میرا فیصلہ کر دیا ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر بندہ گنہگار ہے تو قبر پہلی رات اس کو ایسے دباتی ہے، ایسی دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر کر دیتی ہے۔ لوگوں، بائیں پسلی داہنی جانب اور داہنی جانب کی پسلی بائیں جانب قبر دبا کے کر دیتی ہے۔ اور اگر بندہ نیک ہے، بندہ اللہ کی اطاعت کر کے گیا ہے، تو پھر قبر اس کے لیے انعام بھی بن جاتی ہے۔ قبر اسے دباتی ہے، لیکن ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار میں دباتی ہے۔ پھر قبر اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرتی ہے، اور جیسے بچے کو ماں پیار سے دباتی ہے، اسی طرح قبر اس بندے کو دباتی ہے۔ اور پھر قبر ہی میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے انعاموں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی گنہگار قبر میں گیا تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ قبر کے بچھو خدا کی قسم ایسے ہے کہ اگر دنیا میں آ کر وہ ڈنک مار دیں تو قیامت تک ان کا نشان نہ جائے۔ قبر کے گنجے سانپ ایسے ہیں، اگر وہ ایک بار دنیا میں آ کے کسی کو ڈس لیں تو پورا جسم پانی پانی ہو جائے۔ گنجے سانپ ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ قبر اعلان کر کر کے کہتی ہے، او غافل انسان، او دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں رہ کر کے، او دنیا میں کھو جانے والے انسان، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ مجھ میں آنے سے پہلے تو تیاری کر لی۔ پکار پکار کے کہتی ہے قبر، لیکن بندہ اس چیز کو سن نہیں پاتا۔ اللہ نے جن اور انسان کے علاوہ قبر کے عذاب کو اللہ نے ساری مخلوق پر ظاہر کر دیا، لیکن جن اور انسان سے اللہ نے اس عذاب کو چھپا لیا ہے۔ اگر اللہ جن اور انسان پر ظاہر کر دیتا تو پھر یہ سجدے سے شاید پوری زندگی سر نہ اٹھاتے۔ لوگوں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ پہلی ہی رات پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری قبر مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گی یا جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا،
حوالہ نوٹ کریں، صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 3617، صحیح بخاری حدیث نمبر 3617، 3617۔ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا، اور منشی بننے کے بعد پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہ مرتد ہو گیا، یعنی پھر اپنے پہلے مذہب پر آ گیا، پھر عیسائی بن گیا، اور پھر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا انہیں اور کچھ معلوم نہیں ہے، میں نے جو لکھ دیا بس وہی معلوم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس نے میرے نبی پہ بہتان لگایا، آخر کار وہ مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مرتد شخص کا انتقال ہونا تھا کہ اس کے رشتہ داروں نے، اس کے قریبیوں نے، اس کے عزیز و اقربا نے اس کو اپنے دین کے مطابق اپنے قبرستان میں دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گئے۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب صبح جا کر لوگوں نے دیکھا تو اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی تھی، زمین نے اس کی لاش کو پھینک دیا تھا، اور اس کی لاش کی حالت بھی خراب تھی۔ سارے لوگوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، اس کو ہم کل دفن کر کے قبر کے اندر گئے تھے، لیکن اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہے، زمین کے اوپر پڑی ہے۔ انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا تیار کیا کہ یہ محمد عربی کے دین سے پھر گیا تھا، یہ محمد عربی کے دین سے نکل گیا تھا، یہ کام اس کے ساتھ محمد عربی نے معاذ اللہ ان کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ رات میں اس کی لاش کو اس کی قبر سے نکال کے باہر پھینکنے کا کام معاذ اللہ محمد عربی اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ میرے نبی پر ایک اور بہتان لگایا، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے دوسری جگہ قبر کھودی، اور بہت گہری قبر کھودی جہاں تک کھود سکتے تھے، اور قبر کھودنے کے بعد انہوں نے پھر اس کی لاش کو اس کے اندر دفن کر دیا، لاش کو اس کے اندر دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر صبح کو جب دیکھنے کے لیے گئے، جا کر کے دیکھا تو اس کی لاش پھر زمین کے اوپر قبر سے نکلی باہر پڑی ہے۔ لوگوں قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہ پہلی ہی رات میں ہو گیا کہ قبر نے پھینک دیا اس کے لاشوں کو نکال کے، دوسری رات میں بھی اس کے لاشوں کو نکال کے پھینک دیا، اور جب دوسرے دن جا کے دیکھا تو اس کا لاشا زمین کے اوپر پڑا ہے۔ پھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کام معاذ اللہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے، کیونکہ وہ ان کے دین سے پھر گیا تھا، انہوں نے ہی اس کی قبر سے نکال کو پھینکا ہے اور اس کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے قبر کھودی، جتنی ہو سکتا تھا گہری کھودی، جتنی ان کی استطاعت تھی کھودی، لیکن انہیں کیا پتا تھا وہ کتنی بھی گہری کیوں نہ کھود دیں، مگر عذاب برحق ہے، عذاب برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن کھود کر کے قبر انہوں نے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے، لیکن جب جیسے ہی صبح ہوئی اور صبح ہو کے جب انہوں نے جا کر تیسرے دن دیکھا تو اس کی لاش پھر قبر کے اوپر پڑی ہے۔ لاش کی یہ حالت دیکھ کے سب گھبرا گئے، پھر کہنے لگے یہ نہ محمد کا کام ہے نہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر کام ہے تو یہ پھر قدرت کا کام ہے، یہ قدرت کی مار ہے اس پر۔ لوگوں قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد وہ قبر نہیں ملتی ہے، ان کی باڈی کہیں سمندر میں ڈال دی جاتی ہے یا جانور کھا جاتے ہیں، درندے کھا جاتے ہیں،
تو انسان مرنے کے بعد جہاں بھی جاتا ہے وہی اس کی قبر بنا دی جاتی ہے، وہی اس کی قبر ہے، جزا اور سزا اللہ تعالیٰ وہیں پر دیتا ہے۔ اب یہ تو اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، وہ برزخی زندگی ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ظاہری طور پر ہم اس کو محسوس کریں نہیں۔ جانور کے پیٹ میں بھی اگر ہے تو اسی میں اس کو عذاب ہوگا، لیکن جانور کو اس کا پتہ نہ چلے گا۔ سمندر میں ڈال دیا گیا تو وہی اس کو عذاب ہوگا، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم کیمرے بھی لگا دیں گے تو ہمارے کیمرے کی پکڑ میں وہ عذاب نہیں آئے گا۔ وہ برزخی زندگی ہے، وہ اللہ نے معاملات الگ رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔